نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ اور یقیناً لکھ دیا ہم نے زبور میں من بعد الذکر نصیحت کے بعد ان الارض یرثها عبادی الصالحون بے شک زمین ہم اس کا وارث بنائیں گے اپنے نیک بندوں کو ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین بے شک اس میں پیغام ہے اس قوم کے لیے جو عبادت گزار ہوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر سب جہانوں کے لیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانبیاء کا آخری رکوع آیات نمبر 105, 106 اور 107 تلاوت کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو نیک لوگ ہیں اور لوگوں کو شرک سے روکتے رہیں لیکن بعد میں لوگوں نے ان کو شریک بنایا، یقیناً اس میں ان اللہ کے نیک لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں، اس لیے قیامت کے دن اللہ ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھیں گے اور قیامت تو یقیناً آنے والی ہے جس دن اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام لپیٹ دیں گے اور یقیناً اللہ ایسا کر گزرنے والے ہیں۔ آج کے سبق میں نصیحت کے طور پہ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ یقیناً ہم نے زبور میں لکھا، زبور سے مراد یا تو وہ کتاب ہے جو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی یا زبور سے مراد پہلی آسمانی ساری کتابیں ہیں۔ ہم نے پہلی آسمانی کتابوں میں بھی لکھا، زبور میں بھی لکھا من بعد ذکر نصیحت کے بعد کہ بے شک اس زمین کا وارث ہم اپنے نیک بندوں کو بنائیں گے۔ اس کے مفسرین نے 2 مطلب لکھے ہیں۔ زمین سے ایک تو یہی زمین مراد ہے کہ اس زمین کا وارث نیک بندوں کو بنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زمین میں خلافت اور حکومت عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی بھی ہے۔ جب امت دین پر چلنے والی تھی اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ آج بھی اللہ امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، اور اتفاق اور اتحاد کے بعد
جب دین کے غلبے کے لیے کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اب بھی غلبہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن جب امت بکھر گئی، جب امت آپس میں ٹوٹ گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، تو یہ ظاہری غلبہ اللہ تعالیٰ نے اس سے لے لیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ زمین سے مراد جنت کی زمین ہے، چونکہ اس سے پہلے آخرت کا ذکر ہو رہا تھا، جیسا کہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جنت کی جو زمین ہے اس میں اللہ کے نیک بندے ہی جائیں گے، اس میں کوئی کافر، کوئی غیر مسلم جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت کی جو زمین ہے وہ اللہ نے خاص اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ ہم سب کو انہی میں شامل فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ایک ہے رحمان اور دوسری ہے رحیم۔ فرمایا رحمان دنیا کے حساب سے سب کے لیے رحم کرنے والا ہے، کافروں کے رزق کے انتظام بھی رحمان کرتا ہے، جو اس کو نہیں مانگتے، جو اس کا نام لینا تک برداشت نہیں کرتے، وہ ان کی روزی کے انتظام بھی کرتا ہے، اس لیے رحمان ہے۔ دوسری صفت ہے الرحیم، وکان بالمؤمنین رحیما، اور رحیم صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اس دن کافروں پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، اس دن سارا رحم اللہ ایمان والوں کے لیے کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ رحمان کی 100 رحمتیں ہیں۔ کتنی رحمتیں ہیں جی؟ ان میں سے ایک رحمت اس نے دنیا میں نازل کی، اس ایک رحمت کی وجہ سے جو ایک دوسروں سے محبت کرتے ہیں، اس ایک رحمت کا صدقہ ہے۔ ماں کے دل میں اولاد کی محبت، اور بھائیوں کے دل میں بھائی کی محبت، یا دیگر رشتہ داروں کی محبت۔ اسی طرح وحشی جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، سانپنی اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جتنے بھی رحم کا نقشہ دنیا میں دکھائی دیتا ہے، یہ اللہ کی اس ایک صفت رحمت کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جو باقی 99 رحمتیں ہیں وہ بھی شامل کر کے اللہ ایمان والوں پر پوری 100 کی 100 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں جب اللہ کی ایک رحمت کا اتنا نقشہ دکھائی دیتا ہے اور آثار دکھائی دیتے ہیں، جب اللہ اہل ایمان پر پوری 100 رحمتیں نازل فرمائیں گے، کیا ہی خوبصورتی ہوگی، اور جنت کے اندر کیا ہی محبت کا سامان ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور میں لکھا نصیحت کے بعد، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اللہ نے فرمایا بے شک اس زمین کا وارث ہم اپنے نیک بندوں کو بنائیں گے۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، پھر اس میں یعنی قرآن مجید میں لَبَلَاغًا، اس میں بھی پیغام ہے، لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، اس قوم کے لیے جو عبادت کرنے والے ہوں۔ اے نمازیں پڑھنے والوں، اے روزے رکھنے والوں، اے حج کرنے والوں، قرآن تمہارے لیے پیغام ہے، اللہ کی عبادت تو کرو، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ قرآن کیا ہے؟ پیغام ہے۔ لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، جو اندھیرے میں گھروں سے اٹھ کر مسجد کی طرف آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ کیا ہے؟ پیغام ہے لقوم عابدین۔ حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کو بھی حاضری نصیب فرمائے۔ بوڑھے بزرگ بھی ہیں، وہ بھی جناب کعبے کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور لبیک کے ترانے کہہ رہے ہیں، صفا پہ جا رہے ہیں، مروہ پہ جا رہے ہیں، کوئی نہیں چل سکتے، ویل چیئر پہ ان کو پھرایا جا رہا ہے۔ یہ کس کی محبت میں ہے؟ یہ اللہ کی محبت ہے۔ فرمایا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اور جناب یہ ساری باتیں تمہیں بتائی کس نے ہیں؟ قوم محمد الرسول اللہ
صلی اللہ آپ نے بتائی ہیں، اس لیے آپ کون ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اگر آپ ذرا توجہ فرمائیں اور جو سستی ہے اس کو دور کریں، میری طرف دیکھیں تو میں آپ کو عرض کروں، اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وہ رب العالمین ہے، اور اپنے نبی کے بارے میں فرمایا رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ رب العالمین پالنے والا اللہ ہے، اور پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ حدیث سنیے، حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء پر 6 باتوں کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی۔ نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات عطا فرمائے۔ زبور پوری کا خلاصہ 2 لفظوں میں، تورات کا خلاصہ آپ فوراً بیان فرما دیتے، جو لوگ باتیں گھنٹوں میں سمجھاتے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 لفظوں میں وہ بات سمجھا دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی فضیلت آپ کو عطا فرمائی، تو سبحان اللہ۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم، غنیمتیں اللہ نے میرے لیے حلال فرمائی۔ پہلی امتوں کے لیے غنیمت کا مال کھانا جائز نہیں تھا، بلکہ مال غنیمت ہو یا قربانی کا مال ہو، ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے بجلی آ کر جلا کر ختم کر دیتی۔ اس امت پر اللہ نے یہ کرم فرمایا، غنیمت کا مال بھی جائز ہے، قربانی کا مال کھانا بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی جناب قربانی کی عید آنے والی ہے، غریب سے غریب لوگ بھی ڈٹ کر گوشت کھائیں گے، اور جناب جن کو پورا سال نصیب نہیں ہوتا وہ بھی کھا لیں گے، اور اللہ اجر بھی عطا فرمائے۔ کتنا بڑا احسان ہے جناب۔ اور اگلی قربانی تک کیا پتہ کسی کے گھر میں فریج میں گوشت پڑا ہوا بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ، خان صاحب کہنا جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بھی کرم کیا ہے، اور ماشاءاللہ پھر ہم نے بھی کمی کوئی نہیں چھوڑی۔ بارکہ یہ کیا ہے؟ مال غنیمت اور قربانی کا گوشت اللہ نے کیا کیا ہے جی؟ حلال۔ نمبر 3 فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ذریعے میری نصرت اور مدد فرمائی ہے۔ بڑے سے بڑا بندہ بھی حضور کے سامنے آتا تو حضور کا ایسا رعب اس پر طاری ہو جاتا، اس کی ہمت ہی نہ ہوتی آگے کچھ بات کرنے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کبھی کسی سے مرعوب نہیں ہوا تھا، بڑے سے بڑا پہلوان آ جائے، بڑے سے بڑا کوئی افسر آ جائے، بڑے سے بڑا بادشاہ آ جائے، میرے دل میں کبھی کسی کا رعب نہیں آیا۔ ایک واحد شخصیت ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عمر فرماتے جب میں حضور کے سامنے جاتا تو میں اپنے آپ کو اتنا کمزور پاتا کہ حضور کا رعب میرے اوپر طاری ہو جایا کرتا تھا۔ نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے اللہ نے مدد فرمائی۔ اور نمبر 4 وحلت لی جعلت لی الارض كلها مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بھی بنا دی، طہارت کا ذریعہ بھی بنا دی ہے۔ پانی نہ ملے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی تیمم کرے، زمین اس کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، اور جہاں موقع ملے وہیں سجدہ کر لے، پوری زمین اللہ نے مسجد بنا دی۔ اتنا بڑا کرم فرمایا۔ اور نمبر 5 فرمایا ارسلت الی الناس کافہ، اس آیت کے ساتھ یہ بات جڑتی تھی جو میں نے پوری حدیث سنائی، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا ارسلت الی الناس کافہ، مجھے اللہ نے ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور نمبر 6 وختم بی النبیون،
یعلمون، مجھے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، صرف نبوت کا تاج نہیں، ختم نبوت کا تاج میرے اللہ نے میرے سر پر سجا دیا ہے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ یہ 6 باتیں ہیں جن پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب اس آیت میں تھوڑی سی بات اور کر کے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ دیکھو رحمت کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی متوجہ ہو گئی، اتنے اور سبحان اللہ ڈھلی ہو گئی، اتنے اس کا آخر کا موقع ہے سبحان اللہ۔ جی ہاں دیکھا تو ہے، دیکھنا ہی کافی ہے جی ماشاء اللہ، اس مہنگائی نے دور اس دینا تو بڑا مشکل فرمایا کہ ما ارسلناک الا رحمت۔ اچھا رحمتا للعالمین، حضور رحمت کیسے ہیں جی؟ ذرا توجہ فرمائیں بھائی، ایمان والوں کے لیے تو حضور کا رحمت ہونا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے کیسے حضور رحمت ہے، اس پہ تو کئی مثالیں ہیں، لیکن اتنی بات عرض کرو کہ کوئی موقع ایسا نہیں جہاں پر اللہ کے نبی نے امت کے لیے دعائیں نہ کی ہوں، کوئی موقع ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت امت کو، خصوصاً اہل ایمان کے لیے، اور قیامت والے دن بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ ہم سب کو آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو رحمت تو ہے ایمان والوں کے لیے تو ہے ہی ہے۔ ابھی حج کے ایام ہیں، تو جب عرفات کے میدان سے 9 ذو الحجہ کا دن عرفات کے میدان میں حجاج کرام گزاریں گے، اور مغرب کے وقت عرفات کا میدان چھوڑ کر مزدلفہ میں آئیں گے، اور مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں مزدلفہ میں آ کے ادا کریں گے۔ اور ظاہر بات ہے یہ ایک سفر ہے، تھکاوٹ ہے، اور اگلے دن مینا جانا ہے، کنکریاں مارنی ہیں، پھر طواف کے لیے مکہ جانا ہے، ایک بڑا مشقت کا دن ہے اور مسلسل محنت ہے۔ یہ جو رات ہے یعنی 9 اور 10 کی درمیانی رات جو مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے گزارتے ہیں، اس رات وہاں علماء آپ کو بتائیں گے کہ جناب تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس عشاء کی نماز پڑھو اور سو جاؤ اور پھر فجر کے لیے اٹھو۔ ہر رات علماء ترغیب دیتے ہیں، بزرگ ترغیب دیتے ہیں، اٹھو تہجد کی نماز کے لیے بڑا اجر ہے، اس رات کہتے ہیں سو جاؤ تو بڑا اجر ہے۔ یہ کیوں ہے؟ فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے بارے میں سوچا کہ ظاہر بات عرفات سے آئیں گے، اگلے دن پھر کنکریاں مارنی ہے اور پھر طواف کرنا ہے، پھر واپس پلٹ کے مینا آنا ہے، تو بڑی مشقت ہوگی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چاہت کے باوجود بھی رات کو تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھے، تاکہ اس رات میں سو جاؤں اور میری امت کے لیے سونا میری سنت بن جائے، سبحان اللہ، تاکہ وہ آرام کریں اور اللہ ان کو اجر عطا فرمائے۔ کیسی شفقت ہے یہ امت کے ساتھ، کہو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی شفقت ہے امت کے ساتھ کہ امتیوں کی راحت کو اللہ کے نبی نے مد نظر رکھا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں رمضان میں تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ نہیں پڑھی، میں اور آپ پڑھ سکتے ہیں، حضور کیا نہیں پڑھ سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صرف امت کے لیے شفقت اور رحمت کہ کہیں ان پر فرض ہو گئی تو پھر یہ نہیں پڑھیں گے تو گناہگار نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت فرمائی اور پھر پورا مہینہ آپ نے نہیں پڑھی، صرف اس لیے تاکہ امت پر لازم نہ قرار ہو جائے۔ ایمان والوں کے لیے تو ایسی شفقت والے تھے، اور پھر اللہ کے نبی کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ وہ کیسے؟ ابو جہل اور اس کی پارٹی بیت اللہ کا غلاف تھام کے اللہ سے عذاب مانگ رہی ہے، سورہ انفال میں کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ نبی سچا ہے اور یہ کتاب واقعی قرآن تیرا ہی کلام ہے، ہم نہ تیرے نبی کو مانتے ہیں نہ تیرے قرآن کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ، فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ ہمارے اوپر پتھر برسا یا کوئی اور عذاب دے دے، ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پتھر اللہ کیسے برسائے اسی مکہ میں میرا محمد جو رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے رحمت للعالمین ہو اور اوپر سے پتھر برسیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے
کافروں پر بھی عذاب نہیں بھیجا۔ تو ہے رحمت للعالمین کہ نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا رحمت للعالمین ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں پر بھی رحم کرنے والا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور جا رہے ہیں، ادھر سے ایک اونٹ آیا بھاگتا ہوا اور آخر نبی پاک کے گویا کے قدموں میں گر گیا اور جناب منہ رگڑ رہا ہے، حضور کے پاؤں میں بلبلا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے پاس اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا کہ اس کا مالک اس کو چارہ کم اور کام اس سے زیادہ کرواتا ہے۔ حضور نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا ان جانوروں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ فی ھذہ البہائم، ان جانوروں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ حضور جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں نہیں آتا، حضور نے منع کیا کوئی آدمی کسی بل میں سوراخ میں پیشاب نہ کرے، کیونکہ اس بل اور سوراخ میں رہنے والے کیڑوں مکوڑوں کو اذیت ہوگی۔ حضور ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ ایک سفر میں ایک چڑیا اوپر پھر رہی ہے اور چہچہا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے اذیت پہنچائی ہے اس کو اس کے بچوں کی وجہ سے؟ ایک صحابی نے کہا جی اس کے بچوں کو میں نے پکڑا ہے۔ دوسرا واپس جہاں سے پکڑا ہے وہاں رکھ کر آؤ، یہ چڑیا بھی شکایت کر رہی ہے۔ تو آپ چڑیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، انسانوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، اور ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی رحمت بن کر آئے۔ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔